معاشرت کیسے ہو کہ میاں بیوی کا رشتہ، اللہ کے نبی نے امت کو پیغام دیا۔ اماں عائشہ کہتی ہے کبھی کبھی میرے گھر کے اندر چولہا 2 مہینے تک نہیں جلتا، کبھی ہدیے کا مال آ جاتا جس کے اندر عموماً کبھی گوشت، روٹی، سالن آ جاتا، تو اللہ کے نبی کے لیے میں دسترخوان بچھاتی۔ دسترخوان جب لگ جاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اندر آتے، آ کے خوشبو سونگھ کر کہتے کہ عائشہ آج دسترخوان لگا ہے، اس میں گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اما عائشہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہتی کہ یا رسول اللہ 2 مہینے بعد میں گوشت آیا ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھ جاتے، کیسے پیغام، کیسے امت کو تعلیم دی۔ پہلا لقمہ توڑتے اور اس کو سالن میں بھگوتے، بھگو کے اماں عائشہ کے منہ میں نوالا ڈالتے اور ڈال کے کہتے کہ عائشہ کھا لے۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے منہ کے اندر پہلا لقمہ پڑتا ہے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو بھوکے ہیں، پہلے آپ کھائیے۔ میرا محبوب کہتا کہ عائشہ پہلے تو کھائے گی، تیرا پیٹ بھرے گا تو تیرے نبی کو چین ملے گا۔ یہ امت کو سکھایا ہے کہ بیویوں کا حق کیا ہوتا ہے اور محبت کا حق کیا سکھایا۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ دستر پہ مٹی کا پیالہ رکھا ہوتا، ایک مرتبہ مجھے حلق کے اندر لقمہ پھنس گیا، میں کھانسنے لگی، اللہ کے نبی نے میرے سر پہ آہستہ سے چھوٹی سی ضرب لگائی اور پانی کا پیالہ اٹھا کے مجھے پلایا۔ میں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد میں مٹی کی سراہی پہ جہاں سے پانی پیا جاتا ہے وہاں نشان پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی جگہ سے اپنے منہ کو لگا کر پانی پیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں سے کیوں پی رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ جہاں تیرے ہونٹ لگتے ہیں وہاں مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔ یہ بیوی کے حق کو بیان کیا کہ بیوی کے ساتھ میں زندگی کیسے گزارا جاتا ہے، یہ رشتہ کیسے نبھایا جائے گا۔ آج امت کے نوجوانوں نے بیویوں کو باندی بنا دیا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا رشتہ باپ کا اور ماں کا، اس کے بارے میں امت کو سکھایا کہ دیکھو تمہارا معاشرہ کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک نوجوان آیا، مسجد نبوی کے اندر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نوجوان آ کر اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ میں روزانہ 3 درہم کماتا ہوں، میرا باپ 2 درہم صدقہ خیرات کر دیتا ہے، 1 درہم بچتا ہے جو میرے اور میرے بیوی کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ شکایت کر دیا اور کہا کہ مجھ کو میرے باپ سے الگ کر دے اور اس کو سرزنش کریں۔ اللہ کے نبی نے ساری شکایت کو سنا، سننے کے بعد میں صحابی کو کہا جاؤ جا کر اس کے باپ کو لے کر آؤ۔ صحابی نے بچے سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا فلاں باغ میں کام کر رہا ہے۔ مدینے کے اندر دھوپ کی گرمی اور مدینے کے اندر شدت کی گرمی، اس گرمی کے اندر صحابی رسول مسجد نبوی سے نکل کے چلا، باغ کے پاس گیا، جا کے دیکھا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، ایک کپڑا باندھے ہوئے ہے جو ناف سے لے کر پنڈلی تک ہے، باقی بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، کھجور کے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی گئے، جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کیا بات ہے؟ چلو اللہ کے نبی نے تمہیں بلایا ہے۔ بوڑھا آدمی پریشان ہو گیا، پوچھا کیوں بلایا؟ معلوم نہیں، تمہارا بیٹا آیا ہے، اللہ کے نبی کے ہاں کوئی شکایت کر رہا ہے۔ بوڑھے کے بدن میں کپ کپی آ گئی، کانپنے لگا، پوچھا اللہ کے نبی کے دربار میں مجھے کیوں طلب کیا گیا؟ بڑھاپا آتا ہے انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، خوف پکڑ لیتا ہے۔ امت کے نوجوانوں کو اللہ کے نبی نے اس رشتے کی عظمت کو بتایا ہے،
وہ بوڑھا ہانپتے کانپتے اللہ کے نبی کے دربار میں آتا ہے۔ آنے کے بعد میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں بتا تو باغ سے نکلا تھا تو کیا گنگنا رہا تھا، یہ تو بتا تاکہ میرے صحابہ سن سکیں۔ اور بوڑھا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جو گنگنایا ہے، جو میرے دل میں گزرا ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، جب وہ آئے میرے اس بندے سے پوچھنا کہ اس نے مجھ سے کیا شکوہ کیا ہے۔ بوڑھا رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا آپ سے گیلا کیا ہے، میرا اس بچے سے گیلا کیا ہے، میرا شکوہ تو میرے رب سے ہے۔ میں نے رب سے پوچھا یا اللہ کیا اسی دن کے لیے تو نے مجھے اولاد دی تھی کہ جا کر میری شکایت کو میرے نبی کے دربار میں کرے۔ نبی جی آپ جانتے نہیں ہیں جب یہ اس کی ماں کے پیٹ میں تھا میں نے اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے مانگتے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ نبی جی اس کو معلوم نہیں ہے یہ جب پیدا ہوا اس کے لیے مزدوری کرتے کرتے اس کو بڑا بنانے کے چکر میں نے اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا۔ یہ جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، اس کی ہڈیوں میں طاقت آتی گئی، میری ہڈیاں کمزور ہوتی گئیں، میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو جنم دیا ہے، میں نے پالا ہے اس کو، میں نے بڑا کیا ہے۔ نبی جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنے بیوی کے کہنے پہ نبی کے دربار میں آ کے میری شکایت کر رہا ہے۔ نبی جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں نے زندگی کے اندر اپنے مال کو میرے اس بچے کے لیے لگا دیا، یہ رات میں اٹھتا میں بے چین ہو جاتا، یہ صبح کو روتا میں بے چین ہوتا، جب یہ چلنے کے قابل ہوا میں نے اس کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور سارے مدینے کے گلیوں میں چکر لگایا۔ نبی جی اس کو چلنے نہیں دیا زمین پہ، اس کے بچپن میں اس کو اپنے سینے پہ پال بڑا کیا ہے، اس کو جوان کیا ہے، آج آ کر یہ میری شکایت آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میرے اس بچے سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کی قسم صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بوڑھے کے بولنے کا انداز ایسے تھا کہ صحابہ پہ راشا طاری ہو گیا۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوجوان کا گریبان پکڑ کے کہا خبردار خبردار، تیرے باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے، انتا ومالک لیبیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ آج امت کے نوجوانوں ذرا اپنے دل کو ٹٹولو کہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ جوان بوڑھے سے کہتا ہے ارے خاموش بیٹھو جی، تمہیں کوئی معلوم نہیں ہے، بصارت ختم ہو گئی، دیکھنا کم ہو گیا بوڑھے کا۔ ڈرتے ڈرتے باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا ذرا چشمہ درست کروا دے۔ بیٹا کہتا ہے اب جا کے تمہیں کون سی دنیا دیکھنی ہے، گھر میں بیٹھو، تمہیں چشمے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے معاشرے کو بتلایا اور امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا، اپنے باپ کو ناراض کرو گے اللہ کی قسم جنت کا دروازہ تمہارے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ ماں کے مقام کو بتایا، کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو معاشرت سمجھائی کہ بیوی کے حق کو ادا کرنا ہے، باپ کے حق کو ادا کرنا ہے، ماں کے حق کو ادا کرنا ہے۔ امت کو پیغام دیا ارے تم برکتوں کی دعا کروانے کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے حالات کو درست بنانے کے لیے کسی بابا کے پاس جاتے ہو،
किसी पीर के पास जाते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी उम्मत के लोगों, जिसके माँ बाप जिंदा हो या दोनों में से कोई एक जिंदा हो, मेरे उम्मत का वो आदमी जिसके माँ बाप में से कोई एक जिंदा हो, सुबह उठे आँख खुलते ही अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नज़र देख ले और उनके लिए दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह इनके ऊपर रहम कर जैसे बचपन में इन्होंने मेरे हाल पे और मुझ पे रहम किया था। अल्लाह का नबी कहता है अल्लाह उसके लिए एक हज मकबूल का सवाब लिखते हैं। तो तुम्हारी जन्नत को अल्लाह ने तुम्हारे घरों में रखा है, उस जन्नत को नाराज करके बाहर जाके अल्लाह की रज़ा को ढूंढते हो। ये हमारा मुआशरा नहीं है। मुआशरा अल्लाह के नबी ने बताया कि ज़िंदगी को कैसे गुजारनी है, ईमान वाली ज़िंदगी, आमाल वाली ज़िंदगी, इबादत वाली ज़िंदगी, सच्चे मामलात वाली ज़िंदगी, रिश्तेदारियों को निभाने वाली ज़िंदगी। आज कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने रिश्तेदारियों के जनाजे निकाल दिए। भाई भाई से बात नहीं कर रहा, ये हमारा दीन सिखाता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो हम में से 3 दिन तक कोई बात न करे वो हम में से नहीं है। साल हा साल गुजर गए, वरासत की तकसीम में झगड़े आए, भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए, बात खत्म हो गई, कभी मिलना नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक देखा गया जनाजों से भी अपने आप को दूर कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो तुझसे कटे तो उससे जुड़। कौन है जो अल्लाह के नबी की इस हदीस पे अमल कर रहा है? माँ का मकाम हमने समझा नहीं, बाप का मकाम हमने समझा नहीं, बीवी का मकाम हमने समझा नहीं। ये अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं, इनको अदा करना है। अल्लाह के नबी से पूछा गया क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने कहा कि उसका इल्म तो मेरे अल्लाह को है। तो फिर अल्लाह के नबी से पूछा गया निशानियों को बयान तो करो। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पे एक ज़माना आएगा जब लोग माँओं को बांदी बनाएंगे और बीवियों को मलिका बनाएंगे, बाप को धक्के मार के घरों से निकाला जाएगा। समझ लेना कि अल्लाह की क़यामत करीब आ गई। आज ईमान वालों के घरों में तकरीबन यही हालात देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज अल्लाह से माफ़ी मांगो। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनसे भी माफ़ी मांगो कि हमसे बड़ी भूल हो गई। जब अल्लाह को राज़ी करना है तो बंदों के हक़ को भी राज़ी करना है, नबी के हक़ को भी अदा करना है, फिर अल्लाह के हक़ को भी अदा करना है। अगर माँ बाप के हक़ को छोड़ेंगे, अगर बंदों के हक़ को छोड़ेंगे और नबी के हक़ को छोड़ के अल्लाह को राज़ी करना चाहो तो हो नहीं सकता। अदा करेंगे हक़ इंशाअल्लाह। दावत व तबलीग की मेहनत इसी के लिए की जाती है कि दीन के 5 शोबे उम्मत के अंदर जिंदा हो जाएं। इससे कुछ और नहीं चाहा जाता। अल्लाह की ताकत जिंदगी में आ जाए, अल्लाह से होने का यकीन आए, अल्लाह की कुदरत आए, नबी की नबूवत, नबी की ज़िंदगी आए, नबी की सुन्नत और शरीयत आए, नबी की कुर्बानियाँ ज़िंदगी के अंदर आए, मामलात सही हो जाएं, मुआशरत सही हो, अखलाक सही हो जाएं। और ये सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए इंसान का अपने आप को बदलना ज़रूरी है। बयानों से नहीं होता। मवाइज़ अपनी जगह, कुर्बानियाँ अपनी जगह। उम्मत के अंदर बड़े बड़े खुतबा आए, बड़े बड़े बयान करने वाले आए। इशा के बाद में बयान की मजलिस सजी,
فجر کی اذان کے وقت میں ان کے بیان ختم ہوئے، ایسے خطبہ کو بھی تاریخ نے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، اپنی اگر زندگی کو بدلنا ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اپنائیں گے انشاءاللہ؟ بولو ذرا زور سے، اپنائیں گے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے دعوت والا راستہ۔ کون سا راستہ؟ بولو بھائی۔ ہاں، دعوت کیا ہے؟ دعوت ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نام، اپنی ذات سے لے کر سارے عالم کے ایمان والوں کے زندگی کے اندر دین کو زندہ کرنے کی محنت کا نام۔